زرمین آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشاد فرمائیے گا کہ جب جیسے تربیت کی ابھی بات ہو رہی ہے تو تربیت کے لیے خاص طور پر ارشاد فرمائیے گا کہ کون سی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ایک بیٹی جب اچھی تربیت حاصل کرے گی تو وہ پورے خاندان کی اچھی پرورش کرے گی، اس کے کاندھوں پہ ایک پورے خاندان کا بوجھ ہوتا ہے۔ بہترین تربیت یافتہ اولاد اور اگر وہ بیٹی ہے تو وہ آگے جا کے اپنی بہترین نسلوں کی پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ارشاد فرمائیے گا اس ذمہ داری کو کس طرح سے نبھائیں، کیسے اس کی تربیت کریں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب، بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، تربیت کا مطلب ہوتا ہے اور مقصد ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ اس کے درجہ کمال تک پہنچانا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ضروری ہے، کیونکہ جیسے پروگرام میں بات ہو رہی ہے کہ ہم اس کو فارمولا نہیں بنا سکتے کہ لائک ماں جیسی ہی بیٹی ہوگی، اچھے سیرت و کردار اسی کی طرح ہوگا یا باپ جیسی ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی سوسائٹی میں یہی سننے کو ملتا ہے کہ تم نے یہ چیز اپنی ماں سے سیکھی ہے، یہ اچھی چیز یا یہ خوبی تم نے اپنی ماں سے گراسپ کی ہے، یہ سننے کو ملتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی، اسپیشلی بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر سکیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، اسے اس کی رعایا کے اکارڈنگ، رعایا کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ دین ایک احادیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت اور پرورش کا اہتمام کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی مفہوم ایک احادیث کا ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کا اہتمام کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان والدین کا مددگار بنتا ہے۔ تو ہمیں جن احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ڈیفینیٹلی جو تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے زینب، آئی تھنک جب ماں کنسیو کرتی ہے تبھی سے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لائک وہ تلاوت کلام مجید کا اہتمام کرتی ہے، درود پاک پڑھتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، اچھی اور پازیٹیو تھنکنگ کو اپنی لائف میں شامل کرتی ہے۔ لائک جب بچی اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کے بچپن میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنا بچپن دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس کی شخصیت میں کوئی چیز نامکمل رہ گئی تھی زینب تو ابھی میری بیٹی میں وہ چیز نامکمل نہ رہ جائے، اس کے لیے وہ اسٹرائیو اور اسٹرگل کرتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر سکے۔ اس میں جو سب سے بڑی احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ماں کی جو گود ہے بچے کی پہلی درس گاہ ہے، اس کی تربیت گاہ ہے، اس کی گود مرکز ہے علم کا، ادب کا اور تربیت کا۔ تو ماں کی رسپانسبلٹی یہ ہے اور اس کا اہم فریضہ یہی ہے کہ وہ خود ان خصوصیات کی آئینہ دار کیوں نہ بن جائے جو وہ اپنی بچی میں یا بچیوں میں دیکھنا چاہتی ہے۔ لائک وہ پیکر شرم و حیا ہو، سب سے پہلے عقائد کی درستگی، اپنے دین کے حوالے سے مکمل نالج ہونا، ایمان کی حقیقت کے حوالے سے رسائی حاصل کرنا، طہارت اور پاکیزگی، نفاست، پھر گھر کے جو میٹرز ہوتے ہیں لائک ٹیبل سیٹنگ ہے، گھر کی تزئین و آرائش کا اہتمام کرنا ہے، رشتوں کے تقدس کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کے ساتھ احترام سے، شائستگی سے بولنا اور پیش آنا، صبر و تحمل کا مادہ اس کے اندر شامل ہونا۔ جب یہ تمام تر کوالٹیز کی آئینہ دار وہ خود بنے گی زینب تو پھر بچی چونکہ ماں کو آئیڈیلائز کرتی ہے، اس کی ڈریسنگ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہے، پھر وہ بچی تمام تر یہ کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس اپنی ماں سے سیکھے گی۔ پھر جو ایک اور اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے زینب کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کے لیے اس کے لیے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سلیکٹ کیا جا رہا ہے، جو تعلیمی ادارہ منتخب کیا جا رہا ہے، اس میں وہ بھرپور توجہ سے اس کو سلیکٹ کرے تاکہ وہ اچھا تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس کا بندوبست کیا جا سکے۔ پھر جب بچی تھوڑی بڑی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو آداب زندگی سکھانا، اس کے لباس کے حوالے سے اس کو تاکید کرنا، اسے گائیڈ کرنا، یہ بھی ماں کے لیے ایک بہت خوبصورت مرحلہ ہوتا ہے جس کو بہت توجہ سے کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا فی زمانہ زینب بچوں کے دلوں میں کہ لائک کسی چیز کے چھن جانے کا آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر دوسروں کے لیے اچھائی تو کریں، لیکن کبھی بھی یہ سیلفشنس جو ہے اتنے سیلفش نہ ہو جائیں لائک اپنے فائدے کے لیے آپ کسی کا نقصان کر دیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ 15 سے 20 سال تک کا جو عرصہ ہوتا ہے ایج کا بچے کی یا بچی کی، وہ اس کے نظریات کی پختگی کا ٹائم ہوتا ہے، تو لائک اس میں آپ بچے میں جو امپیکٹ کریں گے بچے کی شخصیت کا جو خاصہ بن جائے گا تا عمر اس کی ساری زندگی کے لیے۔ پھر زینب جب بچی چھوٹی ہوتی ہے تو لائک اکثر مائیں یہی کہہ رہی ہوتی ہے اب یہ بچی چھوٹی ہے سیکھ لے گی، تو نہیں، آپ بچوں کے سوالات کو معمولی مت سمجھیں، ان کا تسلی بخش جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ جو کر رہے ہیں بچے اس کو قبول کر رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ بچوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں
حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی ان کو سکھایا جائے، ان کی پرورش اس نہج پر کی جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر سکیں، اپنی عبادات اور ریاضات ان چیزوں کا بھی خیال کر سکیں، اور معاشرے کے اندر اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کس طرح سے کرنا ہے یہ کر سکیں، لیکن اس کے لیے شفقت سے اور محبت سے ڈیلنگ کرنا ضروری ہے۔ قریشی عورتوں کی جو صفت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب بیان فرمائی اس میں بھی یہی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم اپنے بچوں کی، اور خصوصاً کیونکہ بیٹی کے تعلق سے آج پروگرام کیا جا رہا ہے، تو اپنی بیٹی کی ایسی مضبوط تربیت کی جائے، اس کے کردار کو اتنا مضبوط بنایا جائے کہ پھر وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی کونے میں چلی جائے تو آپ کو اپنی تربیت پر ناز ہونا چاہیے، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی تربیت اتنی مضبوط ہے کہ وہ کہیں پر بھی جا کر باہر کام کر سکتی ہے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے۔ تو آپ کو بھروسہ اس قدر ہو جانا چاہیے اس بچی پر کہ تاکہ وہ مضبوطی سے پوری زندگی کام کرے، پوری زندگی اپنے آپ کو منوا سکے۔ ایک وقفہ ہے جناب، ہمیں اس وقت جانا ہے وقفے پر، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔